السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ ملاقات میں سورۃ العلق کی ابتدائی آیات لی تھیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کا ذکر کیا ہے، یا پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اس میں اس کا بیان ہوا تھا۔ تو ان آیات کا ترجمہ دہرا کر باقی آیات انشاءاللہ اس سورت کے آج مکمل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ سجدہ کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کے معنی پڑھو، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی میں ہی اقرأ کے اس لفظ سے آغاز کر کے اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ اسلام جو ہے وہ علم کا دین ہے اور بغیر علم کے اس دین پر چلنا ممکن نہیں ہے۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے پیدا کیا انسان کو من علق جمع ہوئے خون کے ایک قطرے سے، لوتھڑے سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تیرا رب جو ہے بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس کا سب سے بڑا کرم کیا ہے کہ جس نے سکھایا قلم سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ کچھ کہ وہ جو نہ جانتا تھا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کے اوپر، انسان کے اوپر سب سے بڑا فضل کہ جو اس کو علم سے نوازا۔ اور اس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر کرنے کے لیے بھی علم سکھا کر ہی برتری ظاہر کی، اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ہی انسان کی سربلندی کا رستہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن وہ علم جو اللہ کی وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ اس کے بعد ما کلا ان الانسان لیطغی، کلا کا لفظ جو ہے آتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اور بعض اوقات آتا ہے تنبیہ کرنے کے لیے، خبردار کے معنی میں۔ اور یہاں پر دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کرم کیا انسان کے اوپر کہ وہ جو بالکل نہ جانتا تھا کچھ اس کو علم دیا، اس کو سکھایا۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ اللہ ماتا ہے کہ اس انسان کا حال یہ ہے کہ ان الانسان لیطغی، کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، اور لام جو لگا ہے لیطغی تاکید کے لیے کہ یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ کب کرتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، محتاج نہیں رہا۔ تو یہ ہے انسان کا حال کہ جب اس کو حاجت ضرورت ہوتی ہے، فقر و فاقہ ہوتا ہے، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن کریم میں ہی کہ اس کی لمبی چوڑی دعائیں ہوتی ہیں اور گڑ گڑاتا ہے، اور بڑے اللہ کے ساتھ وعدے بھی کرتا ہے کہ اگر تو میری مشکل دور کر دے گا تو تیرے دین پر چلوں گا۔ لیکن جب مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، مال و دولت دنیا مل جاتی ہے، تو پھر انسان اکڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہا۔
اور یہ ہے انسان کی بیوقوفی. انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی محتاجی سے باہر نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ ماتا ہے کہ اے لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. اور اللہ تعالیٰ ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور تعریفوں والا ہے. یعنی انسان دیکھے کہ اس کی اللہ کے ساتھ کیا، اس کی حاجت کس قدر اللہ کے ساتھ اس کی ہر وقت ضرورت باقی ہے. یعنی یہ ہوا ہی بند ہو جائے جس میں انسان سانس لیتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے. وہ کسی بیمار مریض کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی سانس کی مشکل تھی تو اس کو مصنوعی سانس آکسیجن لگائی گئی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اس کو یہ آکسیجن لگی رہی تو اس کا بل ڈاکٹر نے دیا اس کو. تو آدمی بل دیکھ کر رونے لگ گیا. تو ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید بل زیادہ ہے، اس وجہ سے پریشان ہو گیا ہے. کہنے لگا کہ اگر بل زیادہ ہے تو بتاؤ، ہم اس کو کم کر دیتے ہیں. کہتے بل کی بات نہیں ہے، بل زیادہ ہونے کی بات نہیں ہے. مجھے جو چیز یاد آئی وہ یہ ہے کہ صرف چند گھنٹوں کی یہ آکسیجن تو نے مجھے جو لگائی ہے اس کا یہ بل تو نے بنا دیا ہے. اور میں جب سے پیدا ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی آکسیجن میں سانس لے رہا ہوں بغیر کو بل دیے ہوئے. اور یہ ہے انسان کہ جب اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اس انداز سے دیکھتا ہے نا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر کیا ہیں اور اللہ کا کس قدر وہ محتاج ہے، ہر لمحے محتاج ہے. لیکن انسان ہے کہ جب کو مال دولت آ جاتا ہے، دنیا کی فراوانی ہوتی ہے، ریل پیل ہوتی ہے، تو سمجھتا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتا ہے کہ تو محتاج ہے یا نہیں ہے. دنیا کے اندر ہی بعض اوقات ایسی بیماریاں، ایسے کوئی ایکسیڈنٹ، ایسے حادثات کو اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ جو بڑا اکڑ کے چلنے والا وہ بستر سے اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. اس کو پتہ چلتا ہے کہ محتاج ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے انسان کی بے وقوفی، اس کی حماقت. وما اللہ تعالیٰ کلا ان الانسان لیطغی، کہ خبردار بے شک انسان ضرور سرکشی کرتا ہے. اور رآہ استغنا، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، محتاج نہیں رہا. اللہ ماتا ان الی ربک الرجعی، تو مستغنی کا ہو کے کہاں جائے گا؟ اللہ سے غیر محتاج تو کیسے ہوگا؟ جتنا بھی تو نے اکڑنا ہے اکڑ لے، جتنا بھی تو نے اللہ کی نافرمانی کرنا ہے کر لے، بغاوتیں کرنے ہی کر لے، آخر تیرا انجام کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی. رجوع کیا ہے؟ رجوع سے لوٹنا، کہ تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو نے جو بھی کرنا ہے کر لے. اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس بات کا ذکر کیا ہے، انسان کو وارننگ دیتے ہوئے، اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ تو اپنی حالت کو دیکھ اور اپنے مستقبل کو دیکھ کہ تو کہاں جا رہا ہے، کہ آخر تیرا لوٹنا اللہ کی طرف ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ آخر ان کو لوٹ کے ہماری طرف ہی آنا ہے اور ہم پورا حساب چکا لیں گے ان کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے بعض اوقات کافروں کے، ظالموں کے رویوں کے حوالے سے کہ آپ ان سے پریشان نہ ہو، یہ جو بھی کچھ کر لیں آخر جائیں گے کہاں پر؟ وہ ہے ان کے بھاگنے کی جگہ، کوئی فرار ہونے کی جگہ ہے؟ لا مفر، سورۃ قیامہ میں کیا ماتا ہے؟ کوئی بھاگنے کی، فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں. قبر میں آدمی نکلے گا جیسے ہی، اللہ تعالیٰ کیا ماتا ہے سورۃ قاف میں، اس کے نکلنے کے ساتھ ہی 2 فرشتے اس کا چارج سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ایک اس کو ہانکنے کے لیے اور دوسرا اس پر گواہی دینے کے لیے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہی 2 فرشتے ہیں کہ جو انسان کے ساتھ دنیا میں تھے. تو علی کل حال یہ انسان کا حال کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. لیکن تمہارا اللہ تعالیٰ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی ہی طرف ہی لوٹنا ہے. تو یہ تھی پہلی وحی، اور اس کے بعد پہلی وحی کے بعد کچھ
انسان کی حقیقت کا ذکر کیا کہ یہ جاہل اور لا علم انسان جس کو اس انداز سے پیدا کیا، اس کے بعد اس کو علم دیا، اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، اور قرآن کا یہ بھی ایک انداز ہے، چیزوں کو صرف نظریاتی حد تک ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مثالیں دیتا ہے کہ کیسے کیسے تکبر کرنے والے، طغیانی کرنے والے، سرکشی کرنے والے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو، الذی ینہا جو روکتا ہے، منع کرتا ہے، عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پر نہ روکنے والے کا ذکر ہوا ہے اور نہ جس کو روکا جا رہا ہے اس کا بیان ہوا ہے کہ وہ کون ہے۔ اور پھر یہاں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے اس آیت کی تفسیر کو دیکھنے کے لیے، واقعات کو جاننے کی، احادیث کو دیکھنے کی، اور یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے سمجھ بوجھ کے لیے حدیث کی کس قدر ضرورت ہے۔ بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، بس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، جن کو منکرین حدیث اور اس طرح کے نام دیے جاتے ہیں، وہ صرف منکرین حدیث نہیں بلکہ منکرین دین ہیں۔ وہ دین کے منکر ہیں، اسلام کے منکر ہیں۔ کس لیے؟ کہ ناممکن ہے کہ آدمی قرآن کریم کی تعلیمات کو حدیث کے بغیر اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اکثر و بیشتر اس میں صرف قاعدے کلیے، فارمولے دیے گئے ہیں، اور ان کی وضاحتیں کہاں سے ہیں؟ احادیث میں۔ نماز ہی دیکھ لیجئے کہ نماز کا کتنی بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اس کا حکم آیا ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ، کہیں پر ایک بار بھی طریقہ ذکر ہوا ہے؟ بلکہ نمازیں کتنی ہیں ان کی تعداد بھی کہیں ذکر نہیں آئی، اوقات بھی اشارتاً ذکر ہوئے ہیں۔ کہنے کا مقصد تو یہاں پر بھی اس آیتوں کی تفسیر میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ روکنے والا کون ہے اور روکا کس کو جا رہا ہے۔ ارائیت الذی ینہا، کیا دیکھا تو نے کہ اس شخص کو جو روکتا ہے، اور یہ روکنے والا ابو جہل ہے، جیسا کہ تفسیروں میں ہے اور احادیث میں کہ روکنے والا ابو جہل ہے۔ کس کو روکتا ہے؟ عبدن ایک بندے کو۔ عبدن کا لفظ نکرہ کے انداز سے، یعنی ایک بندہ، لیکن وہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو روکتا ہے اذا صلی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس کا واقعہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس آ کے نماز پڑھتے، تو ابو جہل آیا آپ کے پاس، آ کے آپ کو کہا کہ محمد تو کیا تجھے روکا نہیں تو کہ تم یہاں پر نماز نہیں پڑھا کرو؟ ایک بار کہا اس نے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر دوسری بار اس نے کہا، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری بار اس نے کہا، تیسری بار اس نے جب کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابو جہل تو اپنی اس چیز سے باز آ جا، ورنہ تیرے ساتھ وہ کچھ ہوگا کہ جو تو یاد رکھے گا۔ آپ نے اس طرح کی دھمکی دی۔ تو آپ نے جب اس کو دھمکی دی تو ابو جہل کیا کہتا ہے کہ تم مجھے دھمکیاں دیتا ہے، جب کہ تو جانتا ہے کہ میں اس وادی یعنی اس شہر، اس علاقے میں اس کا سردار ہوں، اور میرے بڑے یعنی کہ میرے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے آیت میں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، کہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لے۔ کہنے لگا کہ میرے یعنی ہم مجلس لوگ بہت ہیں، میرے ساتھی بہت سارے ہیں، جس طرح کہ آج کے دور میں کہا جا سکتا ہے کوئی سیاسی لیڈر ہو کہے کہ میری بہت بڑی پارٹی ہے، تو یہی اس کا انداز بھی کہ میری پارٹی بہت بڑی ہے، بڑی مضبوط ہے، تو آپ کو یہ دھمکیاں دیتا ہے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ ماتا ہے، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اللہ کے ایک بندے کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی جب آپ نماز پڑھتے ہیں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کو بندہ کہنا، کیا خیال ہے اس میں؟ کہنے والا کہے گا کہ آپ کو بندہ کہنا یہ تو کوئی آپ کی شان کے لائق لفظ نہیں لگتا۔ ہاں، ان کو نہیں لگتا جنہوں نے عبد کے لفظ کو سمجھا نہیں، کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سب سے بڑا جو اس کا اعزاز ہے، اس کا مقام، اس کی شان کیا ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہو۔ اللہ کا بندہ ہونا ہی انسان کے لیے سب سے اونچا مقام ہے۔ عام انسان کا تو کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سب سے اونچا مقام یہی ہے۔
اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے جو آپ کو بڑے بڑے اعزازات دیے ہیں، بڑے بڑے مقامات دیے ہیں، وہاں پر آپ کا عبد کے نام سے ذکر کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اسراء معراج کا واقعہ عبد کے نام سے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کے حوالے سے کیا فرمایا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، کہ بابرکت وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا، اور اس انداز سے۔ لیکن بعض جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ کہنا آپ کی چھان کی گستاخی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونا ہی سب سے اس کے عظیم مقام ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی عبد کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی کیا فرماتے ہیں؟ انما انا عبدہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسول، تم ان کے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہو۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو روکتا ہے۔ مات اللہ تعالیٰ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تو نے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، او امر بالتقوی، یہ حکم دیتا نیکی تقوی کا۔ کون ہدایت پر ہوتا؟ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو ابو جہل کے حوالے سے بھی کہ یہ بجائے روکنے کے، بجائے بدماشی کرنے کے، اگر یہ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا اور بجائے نماز سے روکنے کے نیکی کا حکم دیتا، تقوی کا حکم دیتا، اصل تو یہ کام کرنے کا تھا، لیکن اس نے کیا الٹا راستہ اختیار کر لیا، کس غلط راستے پر چل پڑا کہ بجائے خود ہدایت پر چلنے کے، خود نیکی کرنے کے، اوروں کو روکتا ہے۔ ایک تو یہ معنی کیا گیا، اور یہ ابو جہل کے اوپر ایک اس کی مذمت کے طور پر، کیا رأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا تو نے اگر وہ ہدایت پر ہوتا، اگر ہدایت اپنا لیتا اور بجائے نمازوں سے روکنے کے، نیکی سے روکنے کے بجائے بلکہ نیکی کا حکم دیتا، او امر بالتقوی، کہ تقوی نیکی کا حکم دیتا۔ ایک معنی ابو جہل کے حوالے سے کیا گیا، اور دوسرا معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ ابو جہل کو، اس کو ملامت کرتے ہوئے اور اس کے اس روکنے کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے کہ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا ابو جہل تو نے دیکھا کیا یہ جس کو تو روک رہا ہے یہ ہدایت پر ہو؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے سرچشمے ہیں جن کو تو روک رہا ہے۔ او امر بالتقوی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ تقوی نیکی ہے۔ اور دونوں معنی ہی یہاں پر صحیح ہے، اور قرآن کریم کا اصول یہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی آیت، کوئی لفظ ایک سے زیادہ صحیح معنی پر مشتمل ہو، صحیح معنی اس سے لیا جا سکتا ہو، تو اصل یہی ہے کہ وہ معنی اس سے لینا چاہیے۔ تو ابو جہل کو بھی خطاب کیا جاتا ہے، اور یہ قرآن کی بلکہ بلاغت و فصاحت و بلاغت ہے کہ کسی ایک لفظ کے اندر ہی مختلف معنی اس کے اندر سمیٹ دینا۔ اور یہ ویسے تو عربی زبان کی عموماً یہ خصوصیت ہے کہ عربی زبان کی یہ جامعیت ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ ہی مختلف طرح کے معنی کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ چیز کہ اس میں ابو جہل کو بھی مخاطب کیا گیا ہے کہ بجائے تو اس گمراہی کے راستے کے بجائے ہدایت پر چلتا، نمازوں سے روکنے کے بجائے، نیکی سے روکنے کے بجائے نیکی کا حکم دیتا، اور اس کو ملامت، اس کو مذمت بھی کی گئی ہے، تو کس کو روک رہا ہے؟ اس ہستی کو روک رہا ہے کہ جو ہدایت پر ہے، اور ہدایت کے بلکہ سرچشمے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو روکتا ہے کہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا ہے؟ اور یہ آیت ابو جہل کے بارے میں ہی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا اور اعراض کیا، منہ پھیرا۔ تولی کے معنی منہ پھیرنا، اعراض کرنا، اور منہ پھیرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو سرے سے کفر کر کے انکار ہی کر دینا کہ مانتا ہی نہیں ہوں، بعض اوقات ماننے کا دعویٰ تو کرنا لیکن صرف دعوے کی حد تک، اس کے آگے کوئی حقیقت نہ ہو، جس طرح کہ بہت سے مسلمانوں کا حال ہے کہ دعویٰ ہے اسلام کا، ایمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ تو میں کہ دیکھا، کیا تم نے دیکھا، اور دیکھنے سے مراد یعنی اس آدمی کا حال بتاؤ کہ جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ الم یعلم بان اللہ یری، یا جھٹلانے والا، منہ پھیرنے والا، دین سے، اللہ کے وحی سے، اللہ کے قرآن سے اعراض کرنے والا، کیا اس کو پتہ نہیں؟ الم یعلم، کیا جانتا نہیں؟ بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت بڑی بھائیوں سبق آموز ہے۔
صرف ابو جہل کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے۔ کیا یہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم اس آیت کو اگر یاد کر لیں اور ہمیشہ اپنے مد نظر رکھ لیں تو زندگی سنور جائے، کہ جب یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحے دیکھ رہا ہے، آپ اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، اکیلے ہو، لوگوں کے اندر ہو، کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب انسان اس کے اندر یہ ایمان یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر واقعی ہی اس کی حرکات و سکنات، اس کی باتیں، اس کے اقوال و افعال، ہر چیز جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ گناہ، نافرمانیاں، جرم ہوتے ہی اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کے اس دیکھنے کے اس چیز کو یہ تصور ختم ہو جاتا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ عالم یا عالم بأن اللہ یرا، کیا یہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ، اور پھر صرف اللہ کا دیکھنا جو ہے وہ صرف خالی دیکھنے کی حد تک نہیں ہے۔ اللہ اگر دیکھتا ہے تو دیکھ کے ریکارڈ بھی کر رہا ہے، حساب کتاب پورے لکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کا پورا پورا بدلہ چکا دے گا۔ اللہ کے دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے۔ کلا لئن لم ينتہ، اللہ پھر فرماتا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں، خبردار، لئن لم ينتہ، اگر یہ بات نہیں آتا، یعنی ابو جہل اپنی بدماشی سے رکتا نہیں ہے، لنسفعا بالناصیہ، لنسفعا، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو، بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کے اوپر کے جو بال ہوتے ہیں، اور قدیم زمانوں سے لے کر یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ کسی کو ذلیل و خوار کرنا ہو تو اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ ہمارے تو بعض کہتے ہیں ٹانگ سے گھسیٹنا، تو ٹانگ سے گھسیٹنے کے اندر وہ ذلت نہیں ہوتی جو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹنے میں ہوتی ہے، کیونکہ پیشانی انسان کی چہرے میں سب سے وہ جگہ ہے جو سب سے معزز ہے، اونچی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے۔ تو اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جاتا ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اگر یہ اپنی بدماشی سے باز نہیں آتا تو لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور اس کو گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ کون سی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور خطا کار، گناہ گار ہے، یعنی ابو جہل۔ اور بعض اوقات قرآن کسی ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور مراد اس سے پوری چیز ہوتی ہے۔ نماز کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے بعض کا صرف رکوع کے حوالے سے، صرف قیام کے طور پر، صرف سجدے کے نام سے، اور مراد پوری نماز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی انسان بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے کسی ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور مراد پورا کا پورا انسان ہے، تو مراد صرف اس کی پیشانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان، یہ آدمی جو جھوٹا ہے اور خطا کار، گناہ گار آدمی ہے، ابو جہل۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ وہ پیشانی جو جھوٹی اور گناہ گار ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، آگے اللہ تعالیٰ دھمکی دیتا ہے، چیلنج کرتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، فرمایا کہ پھر اپنے بلا لے، کس کو؟ نادی کا نام تو آپ جانتے سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے یہاں پر، نادی کہ نہیں پڑھا کبھی؟ کلب، ہاں جی، کلب۔ تو موجودہ جس کو کلب کا نام دیا جاتا ہے، یہ نادی، یہ سابقہ زمانوں سے چلی آ رہی نادی۔ نادی کیا ہوتی ہے؟ کوئی مجلس، کوئی محفل، کہ جو ایسی جگہ جہاں پر جمع ہوتے ہیں اور جہاں پر کوئی تو جہاں جمع ہو کر کوئی اپنے کھیل تماشا کرنا، اور اس سے اپنی کوئی اچھی، بعض اوقات اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات کلبوں کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ پرانے زمانوں سے چلی آ رہی ہیں کہ ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کی جگہ ہوتی، جہاں بیٹھتے، مجلس کرتے، محفل کرتے۔ تو وہاں پر پھر اس آدمی کے جس کی وہ مجلس محفل ہوتی، اس کے سارے چیلے چمچے سبھی جمع ہو جاتے۔ تو ابو جہل نے بھی آپ کو کیا کہا تھا؟ تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے، جبکہ تو جانتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تو جانتا ہے کہ میری مجلس کتنی بڑی ہے، میری پارٹی کتنی بڑی ہے، کتنی مضبوط ہے۔ اللہ ماتا فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو، اپنی پارٹی کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لے۔ ہم کیا کریں گے؟ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، سَنَدْعُ، ہم بلائیں گے، الزبانیہ، زبانیہ کیا ہے؟
جہنم کے دروغے، جہنم کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں ان کو زبانیہ کا نام دیا گیا ہے۔ ویسے صرف جہنم کے دروغوں کو عربی میں زبانیہ کا نام صرف ان کے لیے نہیں، عربی زبان میں زبانیہ کیا ہوتے ہیں؟ زبانیہ ہوتے ہیں کسی بھی سردار، بادشاہ کو وڈیرا، جو کوئی لیڈر، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے آس پاس کوئی نہ کوئی اس کے پہرے دار ہوتے ہیں، اس کے خدمت گزار ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کام کیا ہے خاص، کہ اس بادشاہ کے، اس سردار کے جو مخالف یا کوئی ایسا ہو اس کی پکڑ دکڑ کرنا، اس کو مار پیٹ کرنا، جس کو دوسرے الفاظ میں جلاد بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی موجودہ اصطلاح میں سپاہی وغیرہ، تو ہر اس طرح کے یعنی کہ سابقہ زمانوں میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ جو بڑے لوگ ہوتے، سردار، چودھری قسم کے، اس طرح کے کوئی لیڈر یا کوئی بادشاہ ہوتے، تو ان کے پاس ہمیشہ اس طرح کے لوگ تیار کھڑے ہوتے کہ بادشاہ کسی پر ناراض ہوا نہیں، اور بس بادشاہ کے اشارے کی دیر ہوتی اور پھر اس آدمی کے ساتھ جو انہوں نے تکا بوٹی اس کا کرنا ہوتا کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے اس کو عربی میں زبانیہ کہتے ہیں، یعنی زبانیہ تو فلان کے فلاں بادشاہ کے زبانیہ، تو یہ عربی میں عام استعمال ہوتا ہے لفظ اس طرح کے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنی محفل کے لوگوں کو، اپنی پارٹی جماعت کو بلا لے، اور ہم زبانیہ کو بلا لیں گے، جہنم کے دروغوں کو، جہنم کے فرشتوں کو، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کی پارٹی غالب آتی ہے کہ جہنم کے فرشتے غالب آتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا، اس وقت اس کے ہاں اس طرح کی چیزیں ایک مذاق ہے، سمجھ نہیں بلکہ مذاق ہوتا ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے ذکر کیا ہے علیہا 19 کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اس کے یعنی کہ جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے 19 فرشتے۔ تو بعض کافروں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے کیا کہا، بھئی 19 یہ کون سی بات ہے؟ ایک کہتا ہے کہ اتنے فرشتوں کو تو میں خود سنبھالوں گا۔ یعنی دیکھیے کیا کیا ان کی قباحتیں، کس انداز سے انسان کی حماقتیں، کہ ایک فرشتہ ہی صرف کافی ہوتا ہے پوری قوموں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کو جو طاقتیں قوتیں دے رکھی ہیں، قوم لوط کی بستیاں، سدوم کی بستیاں، 6 یا 7 بستیوں کا نام ذکر کیا جاتا ہے تاریخ میں جو قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اکیلے جبرائیل علیہ السلام نے بستیوں کو زمین سے اٹھایا، بستیوں سمیت، گھروں سمیت، آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر وہاں سے پٹک کر پھینکا۔ تو یہ اللہ نے فرشتوں کو جو طاقت قوتیں دے رکھی ہیں، اور ایک فرشتے کی کیا قد و قامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہیں، صرف ایک فرشتہ ہی کتنا بڑا ہے، اس کی بڑائی وہ کتنا بڑا ہے، اس کی قد و قامت جسامت کیا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ صرف اس کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک یہ فاصلہ 1.5-2 انچ کا جو ہمارا ہے، اس کا کتنا ہے؟ یہ 700 سال میں جو فاصلہ طے ہوتا ہو، یعنی 700 میل، 700 کلومیٹر، یا کوئی 700 سال میں جو فاصلہ طے ہوتا ہو۔ اب 700 سال میں دنیا کے آپ زمین کے کتنے چکر لگا لیں گے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے ان فرشتوں کی قد و قامت۔ لیکن جب اللہ کا ڈر خوف نہیں، جب ایمان نہیں ہوتا، ان کے ہاں پھر اس طرح کی چیزیں مذاق ہوتی ہیں۔ ہاں قیامت کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، آتی کیوں نہیں؟ تو یہ ان کا حال۔ تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنے مجلس کے پارٹی کے لوگوں کو بلا لے، ہم بلا لیں گے زبانیوں کو، جہنم کے دروغوں کو، اور پھر دیکھیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ ابو جہل کو وارننگ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہوتا ہے اور مانتے کہ لا تُطِعْهُ، اس کی بات نہ مانو۔ بات نہ ماننے سے مراد یعنی اس کی دھمکیوں میں نہ آؤ، اس کی باتیں سن کر پریشان نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طبی طور پر ہر انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، کس طرح کے تان تشنیع سے، اس طرح کی باتوں سے دل آزاری ہوتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بھی تنگ پڑتا، جس طرح کہ اللہ فرماتا ہے لعلک باخع نفسک،
کہ شاید آپ کا یعنی دوسری آیت میں یضیق صدرک بما یقولون کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے ان کی باتوں سے، تو طبی طور پر یہ چیز ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ لا تطیعوا، اس کی باتوں میں نہ آؤ، اس کی باتوں سے پریشان نہ ہو، تنگ نہ پڑو، اور کیا کرو، واسجد واقترب، اور سجدہ کرو، واقترب کے معنی قربت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور کوئی شک نہیں کہ سجدہ وہ کیفیت، وہ حالت ہے کہ جو انسان کے اللہ تعالیٰ کے سب سے اس کو قریب کرنے والی ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح حدیث میں کہ آدمی، انسان اللہ تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ کب ہوتا ہے؟ وہو ساجد، جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ جب سجدہ کی حالت میں ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ جب تم سجدہ کی حالت میں ہو تو اس وقت کیا کرو، اس وقت دعا کرو، کہ اس وقت کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب کی حالت ہے۔ اس لیے انسان کو اس حالت میں جو ہے وہ زیادہ دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر سجدہ بھی ہے، جسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور یہ 14واں سجدہ 15واں سجدہ ہے، ہاں جی 14واں ہے بلکہ 15واں ہے۔ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، اور دونوں سجدے احادیث سے ثابت ہیں، لیکن بعض علماء نے ایک کا ذکر کیا ہے، دوسرے کا ذکر نہیں کیا۔ باقی سجدوں کے اندر تو علماء کا اختلاف نہیں ہے، صرف سورہ حج کے سجدوں کے اندر اختلاف ہے، تو بعض نے اس کو 1 شمار کیا ہے اور بعض نے اس کو 2 شمار کیا ہے، اور صحیح جو ہے وہ 2 سجدے ہیں، وہ 2 سجدے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر مزید ایک چیز کہ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اگر تم محمد کو دیکھو، صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نماز پڑھتے ہوئے تو مجھے بتانا۔ یعنی اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں پر بیت اللہ کے پاس آ کے سجدہ کرتے ہیں، سر ٹیکتے ہیں؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ ہاں وہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آئندہ اگر نماز پڑھے تو مجھے بتانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگے تو ابو جہل کو اس کو بتایا ساتھیوں نے کہ وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابو جہل نے لات اور عزیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں اس کا سر، اس کی گردن کو رون دوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آیا ابو جہل آپ کی گردن کو، آپ کے سر کو روندنے کے لیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھی دیکھتے ہیں کہ وہ پیچھے کو ہٹ رہا ہے، الٹے پاؤں پیچھے کو، اور ایسے جیسے اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہے۔ تو اس کے ساتھی کہتے تجھے کیا ہوا، تو تو گیا تھا محمد کی گردن کو روندنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے اور آپ کے درمیان، محمد کے درمیان آگ کی خندق تھی، آگ کی خندق تھی، اور کچھ پر تھے اور بڑے ہولناک منظر تھے، اور آپ میں کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو نوچ لیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ماتا اللہ تعالیٰ سند و زبانیہ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، تو اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ تو یہ سجدہ تلاوت جو ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے احکامات بھی تھوڑے سے لیتے چلے جائیں کہ سجدہ تلاوت کے احکامات کیا ہیں۔ پہلی بات تو سجدہ تلاوت اس کو کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ ہاں جی، کیا خیال بھائیوں؟ اس میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ سنت ہے، اور بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ اس کے سنت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ ایک تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، اور کبھی آپ سجدہ کر لیتے اور کبھی چھوڑ دیتے، اور اس چیز کو عمر فاروق نے ممبر پر چڑھ کر، ممبر پر خطبے کے دوران بیان کیا۔ عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت ہے جس میں سجدہ آتا ہے، انہوں نے آیت تلاوت کی۔ جب آیت تلاوت کی تو ممبر سے اترے، خطبے کے دوران ممبر سے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ اگلا خطبہ تھا یا اور کوئی خطبہ تھا، پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں تلاوت آتی ہے،
تو جب اس آیت تک پہنچے تو لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ لوگ سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو اب انہوں نے واضح کیا کہ یہ سجدہ جو ہے اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا، یہ سجدہ ہم پر اللہ نے فرض نہیں کیا، جو کر لے ٹھیک ہے، سنت ہے، اور جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے یہ بیان بھی کر دیا کہ سجدہ فرض نہیں ہے، اور ساتھ عملی طور پر سجدہ چھوڑا نہ کیا۔ آیت پڑھی تلاوت کی جس میں سجدہ آتا ہے، لیکن خود عملی طور پر سجدہ نہ کیا، لوگوں کو بتا بھی دیا بیان کر کے بھی کہ سجدہ فرض نہیں ہے، اور عملی طور پر بھی ان کو ثابت کر دیا کہ سجدہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس لیے اس سجدے کا حکم کیا ہے کہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہم بعض لوگ بڑے کنفیوژن میں ہوتے ہیں، بھئی سجدہ اپنے کہ سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے تو اب کیا کریں، میں فرض کرو گاڑی میں ہوں یا جگہ پر ہوں یا وضو کی حالت میں نہ ہوں۔ پہلی بات تو اس کے اندر یہ بھی کیا سجدہ کرنے کے لیے وضو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں بھی علماء کا جو راجح قول ہے کہ سجدہ تلاوت کے وہ احکامات نہیں جو نماز کے ہیں۔ نماز میں جو طہارت چاہیے، قبلہ کی طرف رخ ہونا، اس طرح کی ساری چیزیں، سجدہ تلاوت میں ان چیزوں کی کوئی یعنی کہ پابندی نہیں ہے، ان چیزوں کی کوئی شرط نہیں۔ اسی طرح سے تو یہاں پر بھی سجدہ تلاوت کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، اور اگر آدمی جان بوجھ کر بھی نہ کرے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، سجدہ تلاوت کا معنی کہ جب آپ تلاوت کریں اس وقت سجدہ کریں۔ جب آپ کوئی ایسی آیت پڑھیں کہ جہاں پر اللہ نے تلاوت یعنی کہ سجدہ کا حکم دیا ہے، جہاں پر آپ کی سنت ہے سجدہ کرنا، وہاں پر سجدہ کریں، اسی وقت کریں۔ ہمارے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سجدے جمع کرتے رہتے ہیں، وہ آخر میں 14-15 سجدے ایک باری۔ اس کا مقصد تو وہ تھا کہ جب آپ نے آیت پڑھی ہے، اللہ کے کیا ماتے ہیں، بس جد وقت قریب، کیا سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل مناسبت یہاں پر ہے، یہ نہیں کہ سجدے جمع کرتے رہو آخر میں قرآن کے بعد ایک ساتھ کرو، ایسا کرنا کوئی سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس سجدے کے حوالے سے یہ بھی کہ سجدہ کرنا کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات آدمی بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے، سجدہ تلاوت جب اس نے پڑھی، اپنے آیت پڑھی، تو کیا کیا اس نے، کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے نیت باندھتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر سلام پھیرتا ہے۔ کیا یہ ایسا کرنا سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہی اگر سجدہ کی تلاوت کا آتا، بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ کرتے، اور جدھر بھی جس کا رخ ہوتا، حتیٰ کہ قبلہ طرف ہونے کی بھی اس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اٹھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھا بیٹھا ہے آدمی، ہاں بہتر ہے کہ قبلہ کی رخ کر لے، تاکہ ایک سجدہ کی کیفیت ہے، تو بیٹھے بیٹھے سجدہ کرے، اور سجدہ کرتے ہوئے سجدوں کو جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ لے، اور جب کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے جو ہے وہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے کہ اگر نماز میں ہے تو نماز میں سجدہ کو جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ اکبر کہے، لیکن نماز کے علاوہ جو ہے وہ صرف سجدہ میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور اٹھتے ہوئے بغیر تکبیر کے اور بغیر سلام پھیرے۔ سلام پھیرنے کی یہاں پر ضرورت نہیں، کیونکہ یہ نماز نہیں ہے، یہ صرف خالی سجدہ ہے، بس سجدہ تلاوت ہے۔ اور سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو سجدہ میں ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو میرا خیال اس دعا کو یاد کر لیں، کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں، ہاں جی، اصل تو یہ دعا ہے سجدہ کی، سجدہ تلاوت کی، لیکن اس کے ساتھ اگر سجدہ عام سجدے کی دعا بھی پڑھنا چاہیں، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بھی سجدے کی جو دعائیں آتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کو یہ سجدہ کی دعا نہ آتی ہو تو وہ وہی پڑھ سکتا ہے۔ تو یعنی اس میں کوئی پابندی نہیں اسی دعا کو پڑھنے کی، لیکن کوئی شک نہیں کہ سنت ہے، بہتر ہے کہ سجدہ تلاوت کی دعا یاد ہو اور اس کو پڑھا جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ساتھیوں کو گروپ میں ڈال دیں یہ دعا، تاکہ ترجمے کے ساتھ، تاکہ ترجمہ بھی یاد ہو جائے اور دعا بھی انشاءاللہ ساتھی یاد کر لیں۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے سجدہ تلاوت میں، اور اس میں آپ ویسے بھی اور بھی دعائیں کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدہ کی حالت ہے،
چاہے وہ نماز کا سجدہ ہو، سجدہ تلاوت ہو، اس میں عام دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آدمی جو تلاوت کرنے والا وہ تو سجدہ کرنا چاہے تو کرے، لیکن جو تلاوت سننے والا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ہاں جی، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تو وہ تلاوت کان لگا کے سن رہا ہے باقاعدہ، کیونکہ سننے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی پڑھ رہا ہے، دوسرا پاس بیٹھا غور سے اس کی تلاوت سن رہا ہے، اصل یہ سامع ہے، اصل یہ سننے والا ہے۔ تو اگر سجدہ تلاوت کرنے والا، جو تلاوت کرنے والا اگر سجدہ کرتا ہے تو اس سننے والے کو بھی کرنا ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والے کو بھی کرنا ہوگا، اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر سننے والا نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم کی، تو جب وہ آیت پر پہنچا جس میں سجدہ تلاوت ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا شروع کر دیا، یعنی اس کے ذہن میں تھا کہ آپ سجدہ کریں گے۔ یعنی اب صحابی کے لیے یہ تو ایک بہت عجیب چیز ہے کہ صحابی سجدہ کرے اور آپ اس کے پیچھے سجدہ کریں، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ تلاوت تم کر رہے ہو، تم سجدہ کرو گے تو ہم بھی کرتے ہیں، اگر تم کرتے ہو تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ اگر تم کرتے ہو تو ہم کریں گے، ورنہ اگر فرض ہوتا تو آپ فرماتے کہ تم کرو تاکہ ہم بھی کریں، سمجھے نا؟ تو اس لیے آپ فرمایا کہ اگر تم کرتے ہو تو ہم بھی کریں گے۔ تو اس لیے اگر سجدہ اپنی تلاوت کرنے والا سجدہ کرتا ہے تو سننے والا کرے گا، اگر وہ نہیں کرتا تو سننے والا بھی نہیں کرے گا، لیکن سننے والا وہ جو کان لگا کے سن رہا ہے۔ بعض اوقات ہم یعنی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور ہم آس پاس اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، کس طرح کی چیزیں، ویسے آواز ہمیں آ رہی ہے، وہ سننے والے شمار نہیں ہوں گے، وہ سننے والے شمار نہیں ہوں گے، یعنی ان پر سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر موبائل ٹیپ ریکارڈ یا اس طرح کی چیز میں تلاوت لگی ہے اور سجدہ تلاوت آ گیا، پھر یعنی فرض کرو کہ جس جو تلاوت کر رہا ہے ٹیپ ریکارڈ میں یا ریکارڈنگ میں، اس نے سجدہ کیا اور آپ تلاوت سن رہے ہیں، تو کیا آپ بھی کریں گے؟ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ ایک یعنی آلہ ہے، یہ کوئی انسان تلاوت نہیں کر رہا، ہاں اس کی ریکارڈ آواز ہے۔ اور جبکہ احادیث کی روح سے کیا ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدہ کرے، جس کی آپ تلاوت سن رہے ہو، کوئی انسان بیٹھا تلاوت کر رہا ہے تو وہاں پر ہے کہ آپ سجدہ کریں۔ اور شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا ہم نے کہ اگر ٹیپ ریکارڈ میں ہم تلاوت سنتے ہیں، سجدہ وہ سجدہ کرتے تو پھر کہتے ہیں اگر ٹیپ ریکارڈ کرتی ہے تو تم بھی کر لو۔ تو خیر اللہ کل حال، تو یہ تھے سجدہ تلاوت کے حوالے سے کچھ احکامات۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیر۔